بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. وعن عبد اللہ بن عکیم رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا من تعلق شیئا وکل الیہ رواہ احمد والترمذی. محترم حاضرین، تعویذ اور گھنٹے کے تعلق سے کچھ باتیں پچھلے درس میں بیان کی گئی، یہ اسی کا تتمہ ہے. کچھ مزید باتیں ان مسائل سے متعلق رہ گئی تھی. یہ حدیث جو یہاں پر انہوں نے پیش کی احمد اور ترمذی کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق شیئا، تعلق یعنی جس نے کسی چیز سے تعلق بنایا. تعلق یہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے. تعلق یعنی اس سے اپنا ربط و اپنا عقیدہ جو بھی رکھا، اُکِلَ إِلَيْهِ تو اسے اسی کے حوالے کر دیا جائے گا. اب جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ ہی مجھے ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے گا، بیماری سے محفوظ رکھے گا، اسے اللہ کے حوالے کیا جائے گا. جو تعویذ گنڈے جو غیر شرعی ہوتے ہیں اس کے حوالے اپنے آپ کو کرے گا، وہ اسی کے حوالے ہو جائے گا. اب اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، یہ بالکل واضح چیز ہے. انسان جس چیز کی طرف بھی اپنے آپ کو منسوب کرے گا یا اس کے پر اعتماد اور یقین کرے گا، اللہ اسی کے حوالے اس کو کر دے گا. اور صرف یہ چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے عقیدے، ہماری نیت، ہمارے معاملات، تمام چیزوں میں ہے. کہ اگر بندہ نماز ہے یا کوئی بھی عمل ہے، بندہ اللہ کے لیے ادا کرنے کے بجائے اسے غیر اللہ کے لیے کرے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، جیسا کہ قربانی کا موسم ہے، اگر کوئی شخص قربانی اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں میں ناموری کے لیے کرے، ختم ہو گئی بات. آپ لاکھوں روپے کا جانور لائیے، کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ صرف گوشت خوری ہے. اس سے آپ اللہ تک نہیں پہنچیں گے، اس سے آپ کا تعلق اللہ سے نہیں بنے گا. آپ اگر کسی عمل کے ذریعے اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جملہ جو کہ قربانی کی دعا میں شامل ہے، سورہ انعام کی آیت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. یعنی میری مکمل توجہ، میری مکمل نیت، میرا مکمل اخلاص صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ شائبہ دل کے اندر نہیں آنا چاہیے. پیچھے بہت ساری باتیں اس ضمن میں بھی گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے پر سب سے زیادہ خطرہ، بلکہ دجال سے زیادہ خطرہ کس بات کا تھا؟ ریا کا، جو شیطان ہمارے دلوں کے اندر ڈالتا ہے. وہ دکھائی نہیں دیتی ہے بلکہ وہ چھپی بھی ہوتی ہے. عبادتوں کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کے اندر چھپی ہے، قربانی کر رہا ہے اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، روزہ رکھ رہا ہے اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، صدقہ و خیرات اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. یعنی یہ سب سے زیادہ خطرناک اس بنیاد کے پر ہے، یہ ہماری عبادتوں کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے. تو اس حدیث کے کہنے کا مقصود یہ کہ بندہ جس چیز سے بھی اپنا تعلق بنائے گا، اس پر اعتماد کرے گا، یقین کرے گا، اسی کے حوالے کر دیا جائے گا. اب یہاں اقسام التعلق بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے تعلق بنانے کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے ما ینافی التوحید من اصلہ، جو حقیقت میں اصلاً توحید کے خلاف ہے. اور یہ کیا ہے کہ انسان کسی ایسی چیز کے پر اعتماد کرے، یقین کرے جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں، اور شرعی طور کے پر جسے استعمال کرنے یا جس کے پر یقین اور اعتماد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مثال کے طور پر عباد القبور، یعنی جو قبروں کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اور وہاں جانے کے بعد وہ قبر والے سے کسی مصیبت کے دفعیے کے لیے، دور کرنے کے لیے امید وابستہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں میں اس بات کا تذکرہ کئی مرتبہ کر چکا ہوں، مسلمان بھی ان چیزوں پر غور نہیں کرتا. یہ چیزیں شیعوں نے پیدا کی جو کھلا ہوا شرک ہے، اور پھر مسلمانوں میں جو بدعتی اور مشرک تھے جنہیں حقیقت میں کلمہ توحید کا پتہ ہی نہیں، ناپاس و لحاظ ہے، ان لوگوں کے ذریعے مسلمانوں میں بھی اس کو لانچ کیا گیا. ایک بڑا مشہور شعر ہے جو حقیقت میں رافضیوں کا، شیعوں کا بنایا ہوا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر اعتماد اور یقین کے لیے، کہ نادی علیاً مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب،
کہ مصیبتوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارو، وہ تمہاری مدد کے اندر، تمہاری مصیبت میں تمہارے مددگار ہوں گے، تم اپنی مصیبت کے موقع کے پر انہیں اپنا مددگار پاؤ گے، تمہاری مدد کریں گے۔ نعوذ باللہ، یہ حضرت علی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارے، وہ بھی غلط ہے۔ آپ حضرت علی کی بات مت کیجئے گا، کسی بھی غیر اللہ کو آپ پکاریے گا مصیبت کے موقع پر یا دعا کے لیے، وہ کھلا ہوا شرک، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طریقے سے مصیبت کے موقع کے پر کسی فلاں کو پکارتا ہے کہ اے فلاں تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے، تو یہ کھلا ہوا شرک۔ حضرت یونس علیہ السلام مصیبت کا شکار ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ بتائیے کوئی چھوٹی مصیبت تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ سمندر کے اندر ہے، تاریکیوں کے پر تاریکیاں ہے، اس کے بعد بھی کس کو پکارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اللہ نے نجات دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ آگ میں جھونکا گیا، جسم کا لباس بھی اتار لیا گیا۔ کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے مدد مانگی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ صرف جملہ نہیں ہے، اعتماد ہے، عقیدہ ہے، اللہ کی ذات کے پر بھروسہ ہے، اور بندہ جیسے زبان سے کہہ رہا ہے وہی پختگی اس کے دل کے اندر ہوگی تو یقیناً ویسے ہی نتائج برآمد ہوں گے انشاءاللہ، جیسا اللہ کے پر یقین کیا جائے۔ تو اگر کوئی اس طریقے سے غیر اللہ کو پکارتا ہے تو یہ کہتے ہیں فَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ شِرْكٌ أَكْبَرٌ مُخْرِجٌ عَنِ الْمِلَّةِ، اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ شرک اکبر ہے اور یہ ملت سے باہر کر دیتا ہے۔ ملت سے باہر کرنے کا مطلب ہے یہ کہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، ظاہراً مسلمان ہے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے ما ینافی کمال التوحید، جو توحید کے کمال کی نفی کرتا ہے، یعنی مکمل طریقے سے توحید ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کی توحید میں کمی آ جاتی ہے، توحید کے اندر کمال نہیں رہ جاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ وَهُوَ أَن يَعْتَبِدَ عَلَى سَبَبٍ شَرْعِيٍّ صَحِيحٍ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنِ الْمُسَبِّبِ، کہ آپ کسی ایسے شرعی صحیح سبب کے پر یقین کریں۔ اب مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں، یا آپ مصیبت میں ہے، یا کسی کیس کے اندر آپ کو پھنسا دیا گیا، آپ نے کسی بیرسٹر کو ہائر کیا ہے، تو وہاں پر آپ شریعت نے حکم دیا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے کامے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو داؤد کی روایت کہ بندہ اگر اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے واللہ فی عون العبد، اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے، ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ مدد کیجئے گا، یہ شرعی طور کے پر ہے۔ آپ مالی طور پر مدد کیجئے، کسی مصیبت کا شکار ہو گیا وہاں اس سے نجات دینے کے لیے آپ مدد کیجئے گا، جو بھی ہیلپ ہو سکتا ہے جائز کاموں میں۔ لیکن اب وہاں پر آپ کا اعتماد اور یقین کیا ہوتا ہے کہ یہی بندہ مجھے بچائے گا۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، سفر میں گئے، کوئی حادثہ پیش آنے والا تھا لیکن اللہ نے بچا لیا، تو کیا کہتے ہیں، ڈرائیور بڑا ماہر تھا، اگر وہ ماہر نہیں ہوتا تو ہم حادثے کا شکار ہو جاتے، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ ڈرائیور آپ کو نجات دے رہا ہے، ڈرائیور آپ کو مصیبتوں سے بچانے والا ہے کہ اللہ بچانے والا ہے؟ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو بچا لیا، ورنہ ہم تو گئے، اچھے اچھے ڈرائیور چلے جاتے ہیں۔ تو اصل چیز اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اب بندہ ایک سبب جو شرعی اعتبار سے صحیح ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر ہمارے یہاں عام ہوتا ہے کہ آپ دوا کیجئے گا، کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کی دوا مجھ کو شوٹ کرتی ہے، میں وہاں سے دوا لیتا ہوں تو مجھ کو شفا ملتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا اس کے ہاتھوں میں شفا ہے، یا جو دوا دیتا ہے وہی شفا یاب ہے، شفا یابی کا ذریعہ بنتی ہے؟ یہی تو غلطی ہے کہ آپ ایک صحیح جائز شرعی سبب کے پر بھروسہ کر لیتے ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں صرف سبب ہوتا ہے، اور شفا دینے والا، مصیبتوں سے نجات دینے والا اللہ ہوتا ہے۔ آپ اللہ پر یقین کیجئے مکمل طور کے پر۔ اب یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں کہ قارون کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ آج یہ چیز ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، یہ سبب کے پر دھیان دیجئے گا کہ اللہ نے جو جائز سبب ہمارے لیے بنایا، آپ روزی روٹی کمائیے گا، ہنر مند بنیے گا، اس کے ذریعے آپ اپنے بچوں کی پرورش کیجئے، سب صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن ان اسباب کو اصل مت مانیے گا،
کہ اللہ ہی اصل میں ان اسباب کے ذریعے روزی دیتا ہے، یہ صرف سبب ہے، اللہ اصل ہے۔ آپ اگر اللہ کو چھوڑ کر ان اسباب کے پر بھروسہ کرنے لگ جائیں تو پھر یہ غلطی ہے۔ وہی چیز یہاں بتا رہے ہیں، یہ توحید کے کمال میں اس کے مکمل ہونے کے اندر نقص پیدا کر دیتا ہے۔ تو قارون کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ اس نے کیا کہا تھا؟ قرآن مجید کو اس کا جملہ نقل کیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تجھے اتنا مال نوازا ہے، تو اس کے ذریعے اصلاح کا کام کر، فساد کا کام مت کر، بلکہ اس میں جو جائز حق ہوتا ہے اس کا حق لوگوں کو عطا کر، تو اس نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارا مال میں نے اپنے علم، اپنی صلاحیت، اپنے محنت کے بلبوتے کے پر کمایا ہے۔ اس نے اللہ کی طرف ان نعمتوں کو منسوب نہیں کیا، بلکہ کس کی طرف منسوب کیا؟ اپنی ذاتی محنت، گٹس۔ ہمارے ہاں بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کاروبار میں نے کھڑا کیا ہے، یہ دکان میں نے بنائی ہے، یہ سب میں نے محنت کر کے کمایا ہے۔ غلط ہے۔ یہ کہیے کہ اللہ نے نوازا ہے۔ اگر اللہ نہیں نوازتا، ساری زندگی محنت کرتے رہتے، نہ تو ایک دکان، ایک مکان، کچھ بھی نہیں بن پاتا، فیکٹری اور بڑے بڑے کارخانے بہت دور کی بات ہے۔ یہ کہو کہ اللہ نے نوازا ہے، یہ مت کہو کہ میں نے اپنے محنت کے بلبوتے کے پر حاصل کیا ہے، بہت بڑی غلطی۔ یہاں ہمارے ہاں طلبہ بھی غلطی کرتے کہ میں نے بڑی محنت کرنے کے بعد اتنا بڑا مقام حاصل کیا، اتنا اچھا رزلٹ لے کر آیا۔ نہیں، یہ کہو کہ اللہ نے مجھے کامیاب کیا، اللہ نے مجھے اتنی کامیابیاں اور ترقیاں عطا کی ہے۔ اصل اللہ ہے۔ اگر اللہ نے دماغ نہیں دیا ہوتا، اللہ نے صحت نہیں عطا کی ہوتی، اللہ نے اسباب نہیں پیدا کیے ہوتے، تو کیا یہ تمام چیزیں ہم حاصل کر پاتے؟ نہیں حاصل کر پاتے۔ حقیقت میں اللہ ہے تو نعمتوں کو صرف اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں، قرآن مجید نے دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا۔ ایک مشرک تھا، کافر تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا نہ آخرت کو، اور اللہ نے اس کو دنیا میں بڑا نوازا۔ یہی تو مسئلہ ہے، آزمائش یہی ہے کہ اللہ کفر اور شرکوں کے باوجود دنیا کی نعمتیں عطا کر دیتا ہے، اور جو اہل ایمان ہے ان کے لیے آزمائشیں بڑی ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں تو جو اس کا مسلمان دوست تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، غریب تھا۔ تو جب یہ اس کے باغ کے اندر داخل ہوا، تو داخل ہونے کے بعد جو اللہ نے اس کو عطا کیا تھا، یہ ساری چیزوں کے بارے میں کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر بالفرض مر گیا، حالانکہ وہ قیامت کو نہیں مانتا تھا، چلو قیامت اگر بالفرض آ گئی تو اللہ نے جس طرح دنیا میں مجھ کو اتنا نوازا ہے، آخرت میں اس سے زیادہ دے گا۔ جو اللہ دنیا میں اتنا نوازا ہے، آخرت میں دے گا۔ اس کا مسلمان ساتھی اس کو سمجھاتا ہے۔ مسلمان کا کردار یہی ہوتا ہے، وہ عقیدے کے معاملے میں اپنے اطراف میں رہنے والوں کی اصلاح کرتا ہے۔ اب یہاں مسلمان ہیں، ان کی اصلاح تو اور ضروری ہے، یہ تو غیر مسلم کی اصلاح کر رہا ہے، کافر اور مشرک کی۔ اور اس کو کہنے لگا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ جب تو باغ میں داخل ہوا، اپنی کھیتی میں داخل ہوا، تو تو نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے نوازنے والی سوائے اللہ کے۔ اگر اللہ نے نہیں چاہا ہوتا تو نہ یہ باغ بنتا، نہ یہ مال و دولت ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ ہے۔ یوں سمجھ لینا چاہیے کہ پورے عقیدہ توحید کو اسے ایک جملے میں لا کر سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کنز من کنوز الجنہ کہا، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ کیوں؟ یہ جنت کا خزانہ ہے جس کی بنیاد پر جنت خریدی جائے گی۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ لا حول، کہ کسی نیکی کی طرف پھیرنا یا کسی گناہ سے بچا لینا، لا حول ولا قوت، اور نہ کسی نیکی کی توفیق یا کسی خیر کے کام کو بچا لانے کا موقع ملنا، سب اللہ کی توفیق سے۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، سب اللہ کا۔ ہم نے نماز ادا کی، وہ بھی اللہ کی توفیق سے، کسی گناہ سے بچ گئے، کسی مصیبت سے بچ گئے، سب اللہ کی توفیق سے۔ تو سب کچھ حقیقت میں اللہ کی طرف منسوب کیا گیا۔ یہ ہے کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ۔ تو یہ قارون کی غلطی، ہماری یہاں پہ لوگ غلطیاں کرتے، اسی لیے تو ہم بار بار کہتے ہیں عقیدہ سیکھو۔ زبان سے ایسی ایسی باتیں کہہ کر ہم نکل جاتے ہیں کہ ہم کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا جرم بن جاتا ہے۔ یہاں پر یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی ایسے سبب کو جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو آپ اللہ کو چھوڑ کر اس کے پر بھروسہ کرنے لگ جائے،
حالانکہ یہ شرک اکبر تو نہیں ہے، لیکن یہ شرک کی ایک قسم ہے، چھوٹا شرک ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو ماننے لگے، ان چیزوں کے پر بھروسہ کرنے لگ گئے۔ اس کے بعد تیسرا ہے ان يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط، کہ آپ کسی سبب کو صرف سبب مانیے گا، صرف سبب مانیے گا۔ دوا ہے صرف، ہاں دوا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، حقیقت میں شفا وہ دے گا، صرف یہ سبب ہے، اس میں شفا نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے۔ آپ کا کوئی دوست آپ کی مدد کر دیتا ہے یا کسی مصیبت سے آپ نجات پا جاتے ہیں کسی بھی ذریعے سے، وہ صرف ذریعہ ہے۔ نجات اللہ نے دی ہے، حقیقت میں اس مصیبت سے نجات دینے والا، زندگی کی برکتوں کو نوازنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ اصل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ اب آگے قرآن سے متعلق ایک مسئلہ تھا، اس کا کچھ ذکر پیچھے درسوں میں بھی گزرا ہے کہ اذا کان المعلق من القرآن فرخص فی بعض السلف، یہ بات پیچھے بھی گزری کہ اگر لٹکائی جانے والی چیز چاہے وہ ہاتھ میں ہو، گلے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تو بعض سلف نے اس کی رخصت دی ہے اگر وہ قرآن مجید کی آیات ہو، لیکن وبعضهم لم يرخص فی، اس کے بارے میں بعض نے اجازت نہیں دی ہے اور اس کو بھی منہا عنہ، جس سے منع کیا گیا، اس میں شامل کیا، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہی صحیح ہے کہ آپ قرآن مجید کو لٹکا نہیں سکتے، یا وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے آپ اس کو گلے میں لٹکا نہیں سکتے، اس سے آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ اب یہاں جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی آیات ہے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعا ہے، ثابت ہے، آپ اس کو لٹکا لیجئے یا گلے میں لٹکائیے، ہاتھ میں باندھیے، اس سے آپ کو شفا ملے گی، وہ جائز ہے۔ تو یہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت سورہ اسراء کی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن مجید کو نازل کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ شفا کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ شفا، قرآن مجید کو شفا کہا گیا، یہ بات صحیح ہے، قرآن شفا ہے۔ اب بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی بیماری، آپ کو سر درد کر رہا ہے، پیٹ درد کر رہا ہے، ہاتھ میں درد ہے، پیر میں درد ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، کان دکھ رہا ہے، یہ سب چیزیں جسمانی ہے۔ اور ایک ہے روحانی، جو عقیدے کا، یہ خطرناک بیماری ہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، خلاف شریعت کام کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ یہ جسم کے پر اس کے اثرات نہیں دکھائی دیتے، لیکن حقیقت میں یہ کہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو ہماری روح کو مردہ کرتے ہیں۔ وہ بیماریاں جو سر درد وغیرہ ہمارے جسم کو کمزور کرتی ہے، وہاں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ عظیم اور خطرناک یہ ہے کہ آپ کی روح کے پر، آپ کے ایمان کے پر، عقیدے کے پر کسی بیماری کا شرک و بدعات کی شکل میں حملہ ہو، گناہ کی شکل میں حملہ ہو، تو قرآن اس کے لیے شفا ہے۔ منافقین کے بارے میں قرآن مجید نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک آتا ہے یا ہارٹ پرابلم ہے، انہیں اوپن ہارٹ سرجری کرانا ہے؟ نہیں، فی قلوبہم مرض کا مطلب ان کے دلوں میں بیماری، یعنی ان کا عقیدہ ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، جو وہ زبان سے ظاہر کرتے ہیں وہ دل کے اندر نہیں ہے۔ زبان سے جو چیزیں ظاہر کر، اللہ پر ایمان، نبی کے پر ایمان، سب غلط ہے، دل کے اندر بیماری ہے اور وہاں پر کفر چھپا ہوا ہے، شرک چھپا ہوا ہے، نفاق چھپا ہوا ہے، وہ بیماری ہے۔ یہ روحانی بیماری ہے جو کہیں زیادہ خطرناک ہے، اور اسی بنیاد کے پر بندہ جہنم کے عذاب کا شکار ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں جن لوگوں نے اس سے منع کیا، کہا کہ قرآن شفا ہے، صحیح ہے، لیکن قرآن سے شفا اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معین کیا ہوا، جیسا آپ نے طے کیا ہے اس انداز میں آپ قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کے ذریعے شفا حاصل کریں گے، اور وہ ہے وَهُوَ الْقِرَاءَةُ بھی، آپ قرآن مجید پڑھیے گا اور اس طریقے سے پڑھیے کہ آپ اسے پڑھیں مریض کے پر، پڑھنے کے بعد اسے دم کریں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا سونے کے وقت آپ معوذات، ایک ہوتا ہے معوذتین اور ایک ہوتا ہے معوذات، دو الگ الگ چیزیں۔ معوذات یہ جمع ہے، اور عربی میں جمع دو سے زائد چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ معوذات میں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس تینوں شامل ہے، اور معوذتین میں دو ہی چیزیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔
جہاں معوذتین بولا جائے گا وہاں پر سورہ فلق سورہ ناس مراد ہوگا، اور جہاں معوذات بولا جائے گا وہاں پر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس تینوں مراد ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات کو یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ان تینوں سورتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے پورے جسم کے پر پھیرا کرتے تھے جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا 3 مرتبہ۔ یہ سونے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے، طریقہ ہے، سنت ہے، اپنانا چاہیے، اتنا ہی، اس کے آگے آپ کو نہیں بڑھنا ہے۔ تو یہ حد متعین کر دی ہے، فلا نتجاوز ہوا، ہم اس کے آگے ہرگز نہیں جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص ایسے طریقے کے پر قرآن مجید سے شفا حاصل کرتا ہے جو آپ سے ثابت نہیں ہے تو پھر یہ چیز غلط ہے، ہم اس کو جائز نہیں ٹھہرائیں گے۔ جیسا کہ یہاں پر آگے کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو لکھنے کے بعد تعویذ بنا کر لٹکا دیتے ہیں، اس کے بعد بیت الخلاء میں بھی جا رہے ہیں، چھوٹے بچے کے گلے میں لٹکا دیا گیا، اور لٹکانے کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ پیشاب کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نعوذ باللہ قرآن کی آیتیں اس کے اندر گندی ہو جاتی ہے۔ سوچئے کتنی بے حرمتی ہو رہی ہے قرآن کے ساتھ، کس قدر گستاخی ہو رہی ہے۔ اور بعض چیزیں یہاں بولتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو عورتوں کے لیے زیر ناف نکلے گا نعوذ باللہ لٹکانے کا حکم دیا گیا کہ آپ اس کو زیر ناف لٹکائیے عورتوں کے لیے، کہ اگر عورتوں کو حمل میں تکلیف ہو رہی ہے، زچگی میں تکلیف ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں اشرف علی تھانوی کی کتاب کے اندر بہشتی زیور کے اندر لکھا ہوا ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، کہ اگر بچے کی زچگی آسانی کے ساتھ ہو تو آپ قرآن مجید کی آیتیں زیر ناف عورتوں کے لکھ کر لٹکا دیجئے گا، اس کے ذریعے بچے کی ولادت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی نعوذ باللہ۔ یہ قرآن مجید کی کتنی کھلی ہوئی بے حرمتی ہے، زبردست گستاخی ہے کہ قرآن مجید آپ کہاں لٹکانے کا حکم دے رہے ہیں، یہ اتنی بے حرمتی۔ اور جب ان چیزوں کے بارے میں کہا جاتا تو تعویلات پیش کرتے ہیں، یہ نہیں کہ چلو مان لو غلطی ہے، غلط ہے، اس کو کتابوں سے نکال دیا جائے، نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اتنی زبردست بے حرمتی ہو رہی ہے، اور آج بھی وہ کتابیں بک رہی ہیں، بانٹی جا رہی ہے، تو یہ منع ہے۔ اب یہاں ایک سمپل سی چیز میں نے پہلے بتایا کہ جیسا کہ میڈیکل کے پر دوائیں ملتی ہے، تو کیا آپ کو سر درد کا کیپسول مل جائے تو آپ اس کو سر میں باندھ لیں گے تو اس سے آپ کو شفا مل جائے گی؟ اگر ایسا ہے تو میڈیکل دکان کے پر جو بندہ رہتا ہے وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا، اس لیے تو وہ تو بھنڈار میں رہتا ہے، تو صرف اس کے قریب رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کا صحیح استعمال شفا یابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے شفا دیتا ہے جب صحیح طور پر استعمال کیا جائے۔ آپ اسے پانی کے ساتھ استعمال کیجئے گا تب اللہ اس کے ذریعے آپ کو شفا دے گا۔ حقیقت میں شفا اللہ ہی دیتا ہے، لیکن یہ چیزیں ذریعہ ہے اور ذریعہ ہی ماننا چاہیے۔ ڈاکٹر بھی ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر ماہر ہوتے ہیں، مہارت ہوتی ہے اپنے فن کے اندر، اس بنیاد کے پر بندہ انہیں تلاش کرنے کے بعد وہاں جاتا ہے تو غلط تھوڑی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد تجربہ ہے، ہنر ہے، لیکن ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حقیقت میں شفا اللہ ہی دے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے گا۔ یہ خاص طور کے پر ذہن و دماغ کے اندر رکھنا ہے، جیسا کہ پیچھے باتیں گزر بھی چکی ہے۔ اب آگے یہاں ایک دوسری بات جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ فقد رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العین والحمۃ، یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین یعنی نظر بد والحمہ اور بخار اس بارے میں رخصت دی ہے کہ آپ اس میں رقیہ کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ جو ثابت شدہ دعائیں ہیں آپ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد اس کے ذریعے رقیہ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد آپ دم کیجئے گا۔ نظر بد کے لیے بھی ہے، پیچھے بھی تذکرہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ آپ اپنے بچوں کو دم کرتے رہیے گا، یہ آپ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور یقین کیجئے اللہ اس کے پڑھنے سے یقیناً شفا دے گا۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، تو ان چیزوں کے بارے میں اجازت ہے۔ اب یہاں رقیہ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن سے ثابت شدہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے، اس کے بارے میں یہ شروط کو بیان کر رہے ہیں۔ شروط جواز رقیہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رقیہ کے بارے میں پہلی شرط اللہ یعتقد انہا تنفع بذاتها دون اللہ، کہ ان چیزوں کو بذات خود نفع دینے والا یا تکلیف سے دور کرنے والا نہیں ماننا ہے، یہ شرط ہے۔ بذات خود یہ شفا کا، مشکلات سے دور کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ اس کے ذریعے اللہ شفا دیتا ہے، اللہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، یہ اصل نہیں ہے، اصل اللہ ہے، یہ صرف ذریعہ ہے۔
وہی چیز یہاں پر کہہ رہے اگر کوئی شخص انہیں بذات خود اللہ کو چھوڑ کر شفا دینے والا، مصیبتوں سے دور کرنے والا یا کسی بھی چیز کے اندر شفا دینے والا مانتا ہے تو یہ شرک ہے کہ آپ اللہ کو نہیں ان چیزوں کو اصل مان رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے اللہ تکون مما یخالف الشرع، کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں شریعت کے مخالف نہ ہو۔ شریعت کی مخالفت کسی جگہ بھی پائی گئی تو سمجھ لینا چاہیے پھر یہ جائز نہیں ہوگا، آپ اس چیز کو ترک کر دیجئے گا۔ جیسا کہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ ایسی دعائیں جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، کھلا گلابی بتایا نا کہ رافضیوں نے جس شعر کو بنایا وہ مسلمانوں کے اندر بدعتیوں کے ذریعے اور کلمہ کو مشرکوں کے ذریعے داخل ہو گیا کہ آپ جب بھی مصیبت کے اندر رہیں تو پھر آپ اللہ کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکاریے، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ اور یہ چیزیں بولتے ہوئے جھجک نہیں ہوتی ہے، عقیدے کی بات ہے۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیے، آپ کو ملے گا۔ ان کے امام لوگ کہتے ہیں صاف طور کے پر کہ مجھے جب بھی ضرورت پیش آئی تو میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا، نعوذ باللہ۔ کھلا کھلا شرک ہے ان کے اندر۔ اب استغاثۃ بالجن، یا کسی جن سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں۔ اب یہاں جنات کے بارے میں یاد رکھیے، ہمارے یہاں جو جھوٹے عامل بابا لوگ ہوتے ہیں نا، جھاڑ پھونک کرنے والے، جو سفلی علم کے ذریعے کرتے ہیں، وہ سب یہی رہتا ہے، جناتوں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ کے اوپر اگر جن نہیں بھی ہے، اب مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے اوپر آتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد دم کرتا ہے، لیکن جنات حاضر نہیں ہوتا ہے ہی نہیں، تو حاضر کہاں سے ہوگا؟ لیکن دوسرا آتا ہے 2 منٹ میں حاضر کر دیتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ حقیقت میں اس کے پر جن شیطان نہیں ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، وہ اس کے پر حاوی کر دیتا ہے۔ یہ شرارتیں ہیں، اور لوگ سمجھنے لگتے ہیں ارے یار میں نے شرعی طریقے سے علاج کروانا چاہا، رقیہ کرایا تو نہیں ہوا، لیکن وہ سفلی علم کرتا تھا، اس کے ذریعے فوراً ہو گیا۔ یہ تو میں بار بار کہتا ہوں نا، آپ حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ یاد کیجئے کہ جب ان کی بیوی کے سر میں درد تھا یا آنکھ میں تکلیف تھی، ایک یہودن کے پاس گئی، لوگوں نے بتایا، تو وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ اس نے کچھ ان کے گلے میں باندھنے کے لیے دیا، کچھ تعویذ دیا، منتر پڑھا، فوراً ٹھیک ہو گیا۔ تو کہا کہ شیطان ہے، تمہیں جان بوجھ کر تکلیف پہنچاتا ہے اور تمہیں غیر اللہ کے در پر لے کر جاتا ہے تاکہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان پر یقین کرنے لگ جاؤ جو غیر شرعی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے دعا سکھائی، یہ دعا پڑھو اللہ شفا دے گا، اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاء اللہ یغادر سقما، کہ اللہ شفا دے، شفا دینے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کون ہے؟ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے شفا دینے والا، ایسی شفا کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ یہ دعا پڑھیے گا، اور بھی بہت ساری دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ جنات سے مدد طلب کی جاتی ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی ہے تو یہ حرام ہے بلکہ شرک ہے۔ اس کے بعد تیسری شرط یہ ہے کہ ان تکون مفہومتاً معلومہ، کہ جو بھی وہ پڑھ رہا ہے وہ سمجھ میں آئے۔ سمجھ میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ زور سے پڑھے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں یا دعا ہوتی ہے زور سے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں جو غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں اس کو دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں تاکہ آپ سن نہ پائے۔ تو مفہوم سمجھ میں آنا چاہیے وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ رقیہ کے لیے شرط ہے کہ آپ زور سے پڑھیے، دھیرے دھیرے پڑھنے کا نہیں ہے، زور سے پڑھیے، سمجھ میں آنا چاہیے آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد معلوم ہونا چاہیے، اس کا مطلب سمجھ میں آئے کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا، اس میں کوئی شرک تو نہیں ہے، غیر اللہ سے مدد تو نہیں مانگی جا رہی ہے، غیر شرعی تو نہیں ہے۔ تو یہ 3 شرطوں کے ساتھ اس چیز کا جواز ہے، ورنہ جواز نہیں ہے۔ پہلی شرط تو بالکل واضح ہے کہ حقیقت میں یہ شفا دینے والے نہیں، بذات خود ان کے پر یقین نہ ہو کہ یہی شفا دیتے، بلکہ اللہ شفا دیتا ہے۔ دوسرا یہ شریعت کے مخالف نہ ہو، یعنی کسی اور سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا مفہوم سمجھ میں آنے والا ہو، جو کہا جا رہا ہے زور سے پڑھا جائے، اور جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کا معنی اور مطلب بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ آگے ایک اور چیز ہے، حضرت رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا رویفع لعل الحیات سطول بک، اے رویفع ممکن ہے اللہ تمہیں طویل عمر عطا کرے، تمہاری زندگی لمبی ہو، فاخبر الناس ان من عقد لحیته او تقلد وطرا او استنجى برجع دابة او عظم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بریء من۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رویفع سے کہا کہ تمہاری عمر طویل ہوگی، اللہ لمبی زندگی عطا کرے گا، تو لوگوں کو اس بات کی خبر دینا، اطلاع کر دینا
کہ جو اپنی داڑھی میں گرہ لگاتا ہے، عقد کا مطلب گرہ لگانا. دیکھیے آج بھی غیر مسلموں کے اندر کچھ لوگوں کے اندر آپ دیکھیے گا، چائنیز وغیرہ، یہ اپنی داڑھیوں کو گانٹھی کی طرح باندھ لیتے ہیں. داڑھی جب ہوتی ہے لمبی اس کو گانٹھی کی طرح باندھتے ہیں. عقد کا مطلب گرہ لگانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. او تقلد وطر، یا اپنے جانور کے گلے میں تانت لٹکائے جو کہ بکریوں کی یا بڑے جانور کی آنت کی بنائی جاتی ہے اور اسے نظر بد سے بچانے کے لیے لٹکایا جاتا ہے. ہمارے یہاں پر وہ چیز تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے گا بکرا ہے یا تو بڑا جانور پالتے ہیں تو اس کے پیر کے اندر لوگ کالا دھاگا باندھے ہوتے ہیں نظر بد سے بچانے کے لیے. سب غلط ہے. تو اگر کوئی تانت لٹکاتا ہے یا ہم اس کو مفہوماً کہے، استدلالاً کہے کہ اگر وہ اپنے جانور کے گلے میں کالا دھاگا لٹکاتا ہے یا پیر میں کالا دھاگا باندھتا ہے تو یہ سب چیزیں غلط ہے. اب استنجا برجع دابۃ، یا کسی جانور کی ہڈی سے استنجا کرتا ہے، اس کے پیخانے سے جو قضاء حاجت کرتا ہے، گوبر لیج جس کو ہم کہتے ہیں، یا ہڈی سے استنجا کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، یعنی آپ نے اس کا حکم نہیں دیا. اور اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات کا اظہار کیا. آگے ایک چیز اس ضمن میں اور رہ گئی ہے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہیں کہ من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبۃ. یہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کے گلے سے تعویذ کو کاٹ دیتا ہے تو یہ گویا کہ ایک گردن آزاد کرنے، ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے. اسے شرک سے بچا لیا، اسے جہنم کے راستے سے جانے سے بچا لیا، غیر اللہ پر جو اس کا اعتماد اور یقین تھا، بھروسہ تھا، جو غلط تھا اس سے بچا لیا. تو یہ ایک غلام آزاد کر دے، گردن آزاد کرنے کی طرح ہے. چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ اس کے پر بہت اجر دیتا ہے. تو آپ دیکھیں نا بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوتی ہے کہ کعبۃ اللہ میں یا مسجد نبی کے پاس وہاں کوئی عالم صاحب ہے، وہ سمجھانے کے بعد گلے کے اندر بچے کے یا کسی اور کے گلے میں تعویذ ہے اس کو کاٹ دے رہے ہیں. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. آپ اس کے عقیدے کو صحیح کر رہے ہیں، اس کا اعتماد یقین اللہ کے پر بحال کر رہے ہیں. جو غیر اللہ پر تھا، غلط تھا، غیر شرعی تھا، تو یہ بہت بڑا اجر ہے. یہاں پر یہ باب مکمل ہوا. انشاءاللہ اس کے بعد جو باب آ رہا ہے وہ تبرکات سے متعلق ہے. جو درخت اور پتھر وغیرہ سے تبرکات غیر شرعی طریقے پر حاصل کیا جاتا ہے تو اس بارے میں تمام تر تفصیل آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر معاملے میں جیسا اس پر ایمان، یقین، اعتماد، بھروسہ ہونا چاہیے ویسا اعتماد، عقیدہ، ایمان رکھنے کی توفیق دے. ہر قسم کی گمراہیاں جو ہمارے عقیدے کو تباہ کرتی ہیں یا ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکاتی ہیں اسے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.